لائٹ آف لٹریچر میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم پاکستان میں اردو غزل پر بات کر رہے ہیں، جس میں ہم نمائندہ شعراء کا مختصر تعارف اور ان کے نمایاں شعروں کو دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم مزید 3 اہم شعراء کے متعلق پڑھیں گے، جس میں سب سے پہلے ہمارے پاس طالب حسین طالب ہیں۔ آپ 1980 کو کوئٹہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق ہزارہ قبیلے سے ہے۔ آپ نے اردو ادبیات میں ایم اے کیا اور وفاقی نظامت تعلیم میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ان دنوں آپ اسلام آباد میں ہی مقیم ہیں۔ مرکزی اور صوبہ بلوچستان کی حکومتوں سے یوتھ ایوارڈ بھی حاصل کر چکے ہیں۔ ان کا شعری سفر گزشتہ 2 دہائیوں پر پھیلا ہوا ہے۔ اردو غزل ان کی اولین دلچسپی ہے۔ ان کا شمار اردو غزل لکھنے والے جدید ترین نسل میں ہوتا ہے، جس کی خوش بیانی کا عمل ابھی جاری ہے، جس کے بارے میں ابھی کوئی حتمی رائے جاری نہیں کی جا سکتی، تابقتے کہ اس نسل کے کچھ شعراء اپنی کوئی الگ راہ بنا لینے میں کامیاب ہو جائیں۔ انہی مسافران شعر و ادب میں طالب حسین طالب بھی شامل ہیں، جن کی شعری کاوش کا اظہار 2001 میں شائع ہونے والے ان کے پہلے مجموعے ثبوت صبح سے ہوا اور 2018 میں منصبہ شہود پر آنے والی اب تک کے آخری مجموعہ کرتاس سے قلم سے ہو رہا ہے۔ ان کی اردو غزل الفاظ کو احتیاط سے برتے جانے کی نشاندہی کرتی ہے۔ وہ حیات انسانی کے حقائق کو موضوع سخن بناتے ہوئے دو ٹوک بات کرتے ہیں، محض شاعرانہ خیال انگیزی کی بجائے مضمون کے فکری پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہیں۔ چلو اب زندگی بھی فتح کر لیں، عزا خانوں میں ماتم ہو گیا نا، کہا تھا عشق کو سنجیدہ مت لے، کمرے کے ساتھ سرخم ہو گیا نا، غم جہاں میں غم یار ضم نہ کر، ہزار کام کیا میں کو ہم نہ کر، خدا کا عکس اور اس پر جمال یار کا عکس، فقیر مر گیا پانی پہ دم نہ کر پایا، ہر دستیاب زخم کو پہلے ہنر کیا، پھر میں کتاب بن کے دکانوں تک آ گیا، بناؤ عکس اور اس پر تیرا گمان کروں، بناؤ عکس اور اس پر تیرا گمان کروں، یہ دل کی بات ہے دنیا سے کیا بیان کروں، اتنا غم دیدہ تھا لباس وجود، دھوپ کم پڑ گئی تھی سکانے میں، مہاجرت کا سفر بھی عجیب ہے طالب، پلٹ کے گھر کی طرف بار بار دیکھتے ہیں، ہمارے غم سے تیرا غم جدا سہی لیکن تیری خوشی میں ہم اپنی خوشی کو دیکھتے ہیں، بغیر ابر کے ٹکڑا بھی آسمان نہ ہوا، میں اس جگہ نہیں رہتا جہاں اذان نہ ہو، آسمان نہ ہو، میں اس جگہ نہیں رہتا جہاں اذان نہ ہو، ہماری راہ کا پتھر یہی زمانہ سہی، خدا سے اپنا تعارف غائبانہ سہی، دھڑکن کے ساتھ ساتھ صدا تیز ہو گئی، میں تم سے کیا ملا کہ ہوا تیز ہو گئی، مال و زر کی قدر کیا خون جگر کے سامنے، اہل دنیا ہیچ ہیں اہل ہنر کے سامنے، پاؤں پڑی جاتی ہیں لہریں پیچھے پڑ جاتی ہے شام، روز سورج ڈوب جاتا ہے نظر کے سامنے، میں اس میں گم ہوں اور وہ زندگی میں، میرا دکھ اس سے کتنا مختلف ہے، چن رہا ہوں میں بکھرتے ہوئے پتے طالب، اور میرا ہاتھ بٹانے میں ہوا شامل ہے، بات ہونٹوں پہ ٹھہر کر بھی ادا ہوتی ہے، یہ کلی آنکھ کے ویرانے میں وا ہوتی ہے، کچھ ہم سفروں میں تو وہ نازک بدنی تھی، سایہ بھی رہا ساتھ تو جلتے ہوئے آئے۔ ہمارے پاس دوسرے شاعر ہیں محسن چنگیزی۔ آپ 1979 کو پیدا ہوئے کوئٹہ میں اور آپ وہیں مقیم ہیں۔ شاعری کا آغاز آپ نے میٹرک سے کیا۔ محسن چنگیزی بلوچستان کے شعری حلقوں کا ایک معروف نام ہے۔ وہ نہ صرف ایک واضح لہجے کے شاعر ہیں بلکہ اپنے فکر و فن سے متوجہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ مادری زبان ہزارگی ہونے کے باوجود انہوں نے اردو میں اتنی استعداد بہم پہنچا لی کہ قابل توجہ شعر کہہ لیے۔ ہماری کھوج میں پھرتے ہیں انفس و آفاق، ہم ایسے در بدروں کا خیال کر دنیا، کوئی گلہ نہیں دنیا تیری روانی سے، کہ میری پیاس کا رشتہ ہے پانی سے،
اے زندگی میرے کردار جو بھی ہے، لیکن میں متفق تو نہیں تیری کہانی سے۔ ٹپک رہا ہے لہو روز و شب کی مٹھی سے، یہ بیت رہا ہے کسی سزا کی طرح۔ مٹی کے اختتام پہ پانی کے بعد بھی، گر مل سکا نہ نقل مکانی کے بعد بھی، میرے تمام خواب میرے دل میں رہ گئے، میرا تو ساری عمر کا نقصان ہو گیا۔ میں زمانے کی صدا سن تو رہا ہوں، لیکن کیا کروں، مجھ سے پلٹ کر نہیں دیکھا جاتا۔ یہاں کے لوگوں میں خزاں ایسی بسی ہے محسن، ان سے اب کوئی گلے تر نہیں دیکھا جاتا۔ ہاں تیرے سوا میں نے کسی کو نہیں چاہا، خاکم بدہن تجھ پہ یہ احسان ہے میرا۔ کیسے خیموں پہ کھلے باب خبر پانی کا، ایک مشکیزے میں ساکت ہے سفر پانی کا۔ یہ آنکھیں آئینہ دل کو دیا کرنا پڑے گا، غزل میں یوں بھی اس کا تذکرہ کرنا پڑے گا۔ یہ جو خاموش ہوں میں عالم حیرانی میں، عکس صحرا نظر آیا مجھے پانی میں۔ عقائد شخص تنہائی کی صبا سے کیوں نہیں کہتے، خدا سے بھی جو شکوہ ہے خدا سے کیوں نہیں کہتے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو شاعر ہیں وہ عاطف توقیر ہیں۔ آپ بھی 1989 میں غازیال چکوال میں پیدا ہوئے، ابھی کراچی میں مقیم ہیں۔ بی ایس سی پیشہ ور آپ کا تدریس ہے، اور بی ایس سی کیا ہے آپ نے۔ غزل نگاروں کے انبوئے کثیر میں ان کی آواز پہچاننا بھی مشکل ہے، لیکن ان کے چہرے کو ضرور شناخت کیا جا سکتا ہے۔ اس گزارش کو آپ اس انداز سے سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی غزل میں خد و خال ہو بہو وہ نہیں ہیں جو بعض ہم عمر شعراء کی ہیں۔ ان خد و خال کو بنانے میں ان کے فکری رجحانات معاون ثابت ہوئے، لیکن جس لہجے میں وہ بات کرتے ہیں وہ بہت کچھ اسی شور کا حصہ نظر آتی ہے جس میں اب ان کا سفر جاری ہے۔ اپنے مشاہدے کے بل بوتے پر ہر شاعر دوسرے سے مختلف نظر آ سکتا ہے، بشرطے کہ وہ دوسروں کی آنکھ پر انحصار نہ کرے۔ اگر یہ بات توقیر عاطف کی سمجھ میں آ گئی تو ضرور وہ اپنے لیے الگ راستہ نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جو تیری یاد کو سانسوں میں بھر کے چلتے ہیں، تو ساتھ ساتھ در و بام گر کے چلتے ہیں۔ تمام شہر ہی سہما ہوا سا ہے عاطف، تبھی تو آنکھ کو پتھر کا کر کے چلتے ہیں۔ ایک عمر واقف گردش ایام ہو گئی، جو بچ گئی وہ مورد الزام ہو گئی۔ بعد میں چھا گیا کناروں پر، پہلے طوفان اٹھا کناروں پر۔ وہ جو آسمان کو پہنچ گئے، کئی بار ہم کو یہیں ملے۔ میں نے مانا کہ جل بھی سکتی ہے رات، سورج نگل بھی سکتی ہے۔ لفظ پتھر مزاج ہوتے ہیں، بات سانسیں کچل بھی سکتی ہے۔ موت ہی پر سہی کچھ اشک بہائے تو گئے، تیرگی اب بھی ہے پر آنکھ سے سائے تو گئے۔